بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ تو ہم بھی سب خیریت سے ہیں۔ بچوں کا تھرڈ اور لاسٹ سیمسٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور آج میں نے ان کی شاپنگ کی ہے۔ ان کے لیے نوٹ بکس لے کے آئی ہوں، اور ساتھ میں لے کے آئی ہوں جرمن گلو۔ بچوں کی نوٹ بکس بھی آج کرنا ہے میں نے کور، اور گلو جو ہے نا یہ پیکٹ لے آئی تھی میں، کیونکہ ڈبی میں مل رہی تھی، وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ والا جو ہوتا ہے نا پیکٹ، یہ بڑا پرفیکٹ رہتا ہے۔ اس کو لے کے اس طرح سے میں کسی جار میں ڈال لیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو جب بھی استعمال کرنا ہو، جتنا استعمال کرنا ہو استعمال کریں، اور آرام سے باقی کا بند کر دیں۔ یہ کافی ٹائم نکل جاتا ہے، تقریباً 3-4 منتھ جو ہے نا آرام سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بند ہوئے نا اچھی طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ کھلا سا چھوڑ دیا تو پھر وہ اوپر سے نا لیئر سی جم جاتی ہے۔ تو پیکٹ تو بالکل بھی وہ ہے نا جو ہر بار خشک ہو جاتا ہے تو کاٹنا پڑتا ہے، تو وہ نہیں صحیح رہتا۔ تو یہاں پہ اس طرح سے نا ساری کاپیز جو میں کور کر دوں گی۔ یہ جو کیلنڈر ہوتے ہیں نا، اس کی میں نے جو وائٹ سائڈ ہوتی ہے وہ اوپر کر دی ہے، اور جو پرنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ میں نے اندر کر دیا۔ تو ایک کیلنڈر کے اندر میں 2 کاپیز کو نا سیٹ کر دیتی ہوتی ہوں اس طرح سے۔ اور یہ گلو جو ہے نا وہ یہ بہت اچھی یوز کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا کہ یہ خشک ہوگی پھر آگے چلنا ہے، ساتھ ساتھ ہی نا کور کر دی جاتی ہے۔ بہت اچھی ہوتی ہے یہ۔ تو ہاں، جب ہمارا بچپن تھا تب ہم خود یہ کام کیا کرتے تھے، اور اب بچوں کا بچپن ہے تو تب یہ کام بھی ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری کاپی جتنی بھی ہے نا تینوں بچوں کی، یہ تینوں کی میں نے اس طرح سے کرنی ہے، جتنی بھی ہو سکیں اب کروں گی۔ اور ویسے ایان اور احمد کی ہو گئی تھی، یہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو ایمان کی رہ گئی تھی، وہ پھر میں نے نیکسٹ ڈے کی تھی۔ اور ایان اور احمد نے نا ساتھ ہی اپنی اپنی نوٹس پہ نام لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ احمد کی رائٹنگ اس طرح کی تھی، تو کہہ رہے تھے ہم نے خود لکھنا ہے۔ میں نے کہا چلو لکھو، کوئی بات نہیں، اگر خراب ہو جائے گا تو میں پیج کور کر دوں گی۔ تو ٹرائی کر رہے تھے، اور اس کے بعد تھک کے آگے سو گئے تھے۔ احمد ماشاءاللہ اپنے ساری نوٹ بکس پہ نام لکھا تھا، اور ایان جو ہے وہ تھوڑا سا سست ہے۔ اور یہاں پہ احمد سو گیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ایان جو ہے وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی اب، اور میں آ گئی تھی کچن میں۔ یہاں پہ آج میرے پاس تھوڑا سا دودھ پڑا تھا، کیونکہ بچے اتنے نا وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، اور جب بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کھانا پینا بھی پورا ہوتا ہے بس۔ تو اس لیے کوئی نا ذرا استعمال نہیں ہو رہا تھا دودھ، تو ایکسٹرا تھا میرے پاس پڑا۔ میں نے سوچا چلو اس کی نا کھیر بنا دیتی ہوں کہ میں بھی بچے کھا ہی لیں، لیکن یہ بھی اتنے نا زیادہ نہیں کھائی بچوں نے، بس میں نے پھر آس پاس ہی پوری کر دی۔ تو یہاں پہ میں نے نا اس میں گاجریں ڈال دی تھی۔ پہلے میں نے اس میں چاول جو تھے نا بھگو کے میش کر کے ڈالے تھے، اس کو پکانے کے بعد جب ہاف پک گئے تھے تب میں نے اس کے اندر گاجر کش کی ہوئی ڈالی تھی۔ اس کے بعد پھر اب چینی بھی ڈال دیا، اس کے میں تھوڑا سا نا ڈرائی ملک پاؤڈر ڈالا ہے، ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو رات کو پھر بچے کہہ رہے تھے کہ کھانے ہیں شورمے۔ یہ رات کا ٹائم ہے، 9-10 بجے کا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوگا، ہاں۔ تو کیونکہ جب ان کے بابا آتے ہیں پھر آتے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ نا لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے جی نیکسٹ ڈے، تقریباً 10-10:30 کا ٹائم، اور یہ جو ہے نا روڈ کے بالکل اس طرف ہمارے گھر کے سامنے گھر، وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، بندروں کا تماشا لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں ایک وہ ہوتی ڈگڈگی سی بجانے والی، وہ آیا تھا، اور ایمان کھڑی تھی باہر ٹیرس پہ دھوپ سیکنے کے لیے۔ تو ایمان نے دیکھا اور پھر سب کو بلا لیا کہ دیکھو منکیز آئے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے نا بچپن یاد آ گیا، ہم بھی اپنے بچپن میں اس طرح سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ادھر سے اٹھ کے وہ بچوں کا انٹرسٹ دیکھ کے شاید نا تو ہماری ڈور کے سامنے آ گئے تھے، تو بچوں نے ڈبل مزہ لیا، پہلے ان کے ڈور کے سامنے تماشا دیکھا ہے، اب وہ یہاں پہ دکھائے گا ان کو۔ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری تو نہیں تھا، لیکن بچوں کے لیے اتنی ہی جو نا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کافی ہوتی ہے۔ تو بچے خوش ہو رہے تھے اور چھیڑ رہے تھے ایمان کو کہ ایمان یہ آپ کی طرح حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایان نے اوپر سے پیسے پھینکے تھے، تو وہ انہوں نے اٹھا لیے تھے، اور تھوڑی دیر ایسے ہی بچوں کو دکھا کے تو پھر وہ چلے گئے تھے۔ بچے کافی نا خوش ہوئے تھے۔ میرا خیال میں میرے بچوں نے اپنی لائف میں اب تک مطلب فرسٹ ٹائم ہی یہ نا دیکھا تھا۔ تو ہم تو خیر بچپن میں دیکھتے رہے ہیں۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، یہ گیس آ چکی تھی، کیونکہ یہاں پہ ٹائم فکس ہے گیس کا، 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک رہتی ہے۔ تو میں نے بنانا تھا مٹن کا سالن، تو میں نے بس مٹن کو واش کر کے اس طرح سے کوکر کے اندر پانی، پیاز، لہسن ادرک کا پیسٹ، اور نمک اور لال مرچ بس ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا، اوپر بند کر دیا تھا۔
اور مٹن گل گیا تھا، لیکن پانی جو تھوڑا سا نا وہ بچ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں پانی خشک ہونے کا ویٹ کروں گی تو وہ گل جائے گا اور زیادہ پھر بھوننے میں نا پھر وہ زیادہ گلا ہوا نا اوپر اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے پانی نکال دیا تھا۔ اور یہاں پہ میں نے الگ سے آئل گرم کر کے اس میں 3-4 ٹماٹر اچھی طرح فرائی کر کے تو جتنا بھی مٹن تھا نا وہ سارا اس میں ڈال دیا۔ اب اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی، کیونکہ اس طرح سے پانی نہیں ہوگا نا اندر تو یہ اس کی بھنائی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر پانی اندر ہو تو پھر کچا پن سا نا فیل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں تقریباً میں نے 6-7 منٹ اس کو بھون لیا تھا، اور اس کے بعد جو پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ پانی بھی پک جائے گا اس کے اندر اور اس کی ہلکی سی گریوی بھی بن جائے گی۔ اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی سبز مرچیں، اور تھوڑا سا جو مسالے وغیرہ پہلے نہیں ڈالے تھے نا وہ ڈال دیے تھے، اور دھنیا ڈال دیا، اور گرم مسالہ ایڈ کیا تھا تھوڑا سا۔ تو اس کے بعد ہمارا مٹن کا سالن جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو بچوں کے لیے جو مرضی بنا لیں، انہوں نے اپنی پسند کی چیزیں ہی کھانی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھانی ہے چپس، ایان مانگ رہا تھا۔ ایان کی نا طبیعت اتنی، بچے تینوں ہی نا بس ایسے ہی ٹیمپریچر سا ہو گیا تھا تینوں بچوں کو ہلکا ہلکا، کبھی ایک کا زیادہ ہو جاتا کبھی دوسرے کا کم ہو جاتا، اس طرح سے باری لگی ہوئی تھی۔ تو ایان کہہ رہا تھا چپس کھانی ہے، جب ایک کھائے گا تو باقی بھی ساتھ ظاہرہ کھائیں گے۔ تو ان کے لیے میں نے چپس بنائی تھی، حالانکہ یہ گیس کا ٹائم نہیں تھا، گیس بند ہو چکی تھی، تقریباً یہ 3-3:30 کا ٹائم تھا، بچوں کا آج ٹیوشن بھی نہیں گئے تھے وہ۔ تو پھر میں نے چھوٹا پیکٹ استعمال کیا، میں نے کہا چلو اس پہ بناتی ہوں، بچوں نے انتظار تو کرنا نہیں ہے کیونکہ گیس آتی ہے شام کو 6 بجے، تو آتے آتے بھی کافی ٹائم لگا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے چپس بنائی تھی اور ان کو جناب کمرے میں ہی پیش کی تھی، کیونکہ ٹھنڈ کافی تھی اور ایک تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو بچوں کو کیا باہر نکالنا ہے۔ ویسے میرا کچن کافی کھلا ہے تو میں اکثر ایسا کرتی ہوں کہ ٹیبل رکھ لیتی ہوں اور چھوٹی چیئرز رکھ دیتی ہوں بچوں کے لیے، وہ ادھر بیٹھ کے میرے پاس نا کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو باہر برآمدے میں بھی کھا لیتے ہیں۔ تو آج وہ دل لگا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو میں نے سوچا چلو کمرے میں ہی دے دیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایان سب سے پہلے سٹارٹ کی تھی ایان نے چپس کھانا، اور یہ ساتھ دیکھیں ان کی یہ دوائیاں چل رہی ہیں، کالپول ہے اور ایک اینٹی بائیوٹک ہے بروفن، اور یہاں پہ باقی جو چپس تھی وہ بھی میں نے ڈال دی تھیں۔ اور مجھے لگا تھا کہ بس یہ میرا آخری کام ہے، اس کے بعد ختم، میں فروٹس وغیرہ سنبھال لیتی ہوں، اور جو چیزیں کچن میں ہوتی ہیں نا پیک کرنے والی سنبھالنے والی، تو اس کے بعد میں فری ہو جاؤں گی، لیکن نہیں، مجھے اگین چپس بنانی پڑ گئی تھی کیونکہ بچوں کے پاپا بھی چپس مانگ رہے تھے۔ تو پھر میں نے آلو جو ہے نا وہ کاٹ لیے تھے، اور ابھی جو ہے نا وہ گیس بھی آنے والی تھی، میں نے سوچا کہ چلو جو کٹنگ شٹنگ ہے نا وہ کر کے رکھ لیتی ہوں اور آتے ہی گیس کی بنا لوں گی۔ تو یہ چیزیں میں سمیٹ لوں گی اور تھوڑے سے برتن ہیں وہ واش کر لوں گی، اس کے ساتھ ہی بلاگ ہوتا ہے اینڈ۔ اللہ حافظ۔